کشمیر کے بہت سارے مطلب ہیں. کشمیر ایک کانسٹیٹیوشنل ساگا ہے. کشمیر ایک ریزالوڈ ایشو آف پارٹیشن ہے, ڈسپیوٹڈ لیگیسی آف پارٹیشن ہے. کشمیر اس کے علاوہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. کشمیر ایک وہ کشمیر ہے جو کہ ایک ماں کی طرف سے دیکھا جاتا ہے جس کا بیٹا گھر واپس نہیں آیا, اور اس ماں کو ایک کم سے کم 1/2 سے یہ نہیں پتہ کہ اس کا بیٹا زندہ ہے کہ مر چکا ہے. کشمیر ایک اس ینگ ہاف وڈو کی کہانی ہے جو کہ اپنے فریشلی میرڈ ہسبینڈ کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. کشمیر ان انمارکڈ گریوز کی کہانی ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جوان, بوڑھے, مڈل ایج مرد حضرات مارے گئے ہیں. اور کشمیر ان ویڈو ولیجز کی کہانی ہے جو کہ خواتین سے بھرے ہوئے ہیں. جو ہے کشمیر ان خواتین کی بھی کہانی ہے جو کہ اپنے یوتھ میں, اپنے بڑھاپے میں اپنی عزتیں پامال ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہیں. کشمیر کے عوام 1949 میں جواہر لال نہرو کے حق خود ارادی کے وعدے پہ عمل درآمد کے لیے ابھی تک انتظار میں ہیں، بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال اگست میں تمام کشمیر کو بھارت کی یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے وہ خواب مزید چکنا چور کر دیا. اور اس میں افسوس کی بات یہ تھی کہ دنیا کے کسی ایک ملک نے سوائے پاکستان کے کشمیر کو انڈین یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے کے اقدام کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی اس کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے. اور یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تمام ممالک نے اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی وجہ سے اس قسم کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ تمام تر گفتگو کا محور کشمیر میں حقوق انسانی کی صورتحال ہے. کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. آج 185 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن میں، اور اس نے جو ہے اب تک کشمیریوں کو جو ان کی جو ریزسٹنس کی جو قوت ہے اس کو دبا نہیں سکا، اور یہ کشمیریوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ممکن تھا کہ کشمیری جو ہے وہ مسلح جدوجہد پھر شروع کر دیتے، شاید مزید قتل و قتال ہوتا، مزید مشکلات پیدا ہوتی، لیکن انہوں نے اس پرامن طریقے سے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کے ڈکٹیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کا لاک ڈاؤن ہو، انٹرنیٹ فیسلٹی ان کے پاس نہ ہو، ان کی جو ہے چلنے پھرنے کی آزادی اس طرح سے نہ ہو، لیکن ان کی جو آنکھوں میں جو عزم ہے کہ وہ اپنے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن وہ حاصل کر کے رہیں گے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. تمام کشمیریوں کو اور ان کے ہمدرد ممالک کو اس حوالے سے کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، ایک ایسی حکمت عملی جس میں نہ صرف کشمیر کے عوام کو بنیادی حق خود اختیاری ملے، بلکہ وہاں پہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں بھی ختم ہوں. انٹرنیشنل میڈیا نے تو جو ہے اس کا نوٹس لینا شروع کیا، لیکن اب جو ہے باقی ممالک بھی لے رہے ہیں. مثلا یورپین یونین نے آؤٹ آف 600 جو ان کے ایم پیز ہیں انہیں جو ریزولوشن پاس کی ہے اس میں دے ہیو کنڈیمڈ انڈین ایکشن ان دی آکوپائڈ کشمیر. اور اسی طرح امریکن کانگریس ہے، مور دین 100 کانگریس مین، انہوں نے جو ہے انڈیا کے ایکشن کو کرٹیسائز کیا ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ اپنا جو ہے اس کا ایک مومنٹم جو ہے وہ گین ہو رہا ہے. آرٹیکل 370 یا 35A کا ختم ہو جانا ہی کشمیر کی دکھ بھری داستان کو نہ شروع کرتا ہے نہ ختم کرتا ہے، بٹ اس میں ایک اور لیئر ایڈ کر دیتا ہے جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بٹریل کی بھی کہانی کو آپ کو بتاتا ہے جو کہ 1960 سے شروع ہوئی ہے. جن آرٹیکل 370 اور 35A کی ہم بات کرتے ہیں، یہی آرٹیکلس کشمیر کو اب تو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ جس کو ہم ڈبل جیپٹی کہتے ہیں، بٹ یہی آرٹیکلس کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے انڈیا کا ایک سوڈو حصہ بنا چکے تھے ایز ارلی ایز 1960. سو ایک یہ اتنی کمپلیکیٹڈ
انڈیا کی ٹریوسٹی ہے کشمیر میں کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک دھاگا نکالنے کی کوشش کریں تو ہم کشمیر کے پرابلم کو انتھریڈ نہیں کر سکتے. سو کشمیر یہ سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز کا، انڈیا یا پاکستان کا یا کسی باہر کے ان ممالک کا جو کہ ان دونوں ممالک کے دوست رہے ہیں، ان دونوں ممالک کے خیر خواہ رہے ہیں، ان کا کیا رول ہے، تو انفارچونیٹلی ہمیں باہر کی طاقتوں کا وہ رول اس طرح دکھائی نہیں دیتا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ممالک جو کہ عالمی سطح پہ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، خواتین کی رائٹس کے بارے میں جھنڈا بلند کرتے ہیں اور مائنورٹیز کے بارے میں بہت زیادہ پریسڈ ہوتے ہیں، جب کشمیر آتا ہے تو ان کے ریڈار پہ کشمیر کہیں بھی واضح یا ویزیبل نہیں ہوتا. جب ہم UN کی طرف دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی 70 سالہ زندگی میں کشمیر UN کے ایجنڈا پہ رہا ضرور ہے، ون آف دا لانگسٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے، بٹ پیلسٹائن کی طرح کشمیر کا بھی وہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے تو اس کو کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف لایا جائے جو کہ کشمیریوں کے لیے فیزیبل ہو. ہم آج کشمیر کے لیے یہ نہیں کہتے کہ انڈیا کو کشمیر ملے یا پاکستان کو کشمیر ملے، ہم کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیے کشمیر ہو، کیونکہ وہ ایک پاپولیشن ہے جس نے 70+ سالوں میں سب سے زیادہ سفر کیا ہے، سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ان ماؤں کے لیے، ان باپوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے ہر طرح کی قربانی اٹھائی ہے اور اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آگے بھی اٹھاتے چلے آئیں گے. سو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے اور ہمیں اس چیز کے اوپر آنا ہے کہ یہ مسئلہ جتنی جلدی کشمیر کے حق میں بہتر ہو، کشمیریوں کے حق میں بہتر ہو، اس کو ریزالو کیا جا سکے.